بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنبد خضرا کی صدا۔ گنبد خضرا آج کل مغموم ہے، اس کی ہریالی پھیکی ہو رہی ہے، اس کی رعنائی پر اداسی چھائی ہوئی ہے، اس کی چمک کمزور پڑ رہی ہے، اس کا دلربا چہرہ غمگین ہے، اس کی دلکش صورت پس مردہ ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھا، اے گنبد خضرا، تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا حال ایسا کیوں ہو رہا؟ تیری رونق کو کیا ہو گیا؟ تیری سرسبزی میں کمی کیسی؟ تیری شادابی کیوں پھیکی پڑ رہی؟ تیری رعنائی پر یہ اداسی کیسی؟ تیری چمک پر تاری کمزوری کیسی؟ تیرے چہرے پر غمناکی کا کیا معنی؟ تیری دلکش صورت پر پس مردگی کا کیا مطلب؟ اس نے کہا، امت مسلمہ کی بے حسی نے میری یہ حالت کر دی۔ امت مسلمہ کی مردہ دلی نے مجھے یہاں پہنچایا۔ امت مسلمہ کی اس گنبد والے سے بے وفائی نے میری رونق و شادابی کو پھیکا کر دیا۔ امت مسلمہ کی اس محبوب کبریا سے دوری نے میرا چہرہ غمگین کر دیا۔ امت مسلمہ کی اس سید ولد آدم سے بے توجہی نے میری دلکش صورت کو زنگ لگا دیا۔ امت مسلمہ کی اس صاحب معراج سے عدم الفت نے میری چمک کو کمزور کر دیا۔ امت مسلمہ کی اس خیر البشر سے بے اعتنائی نے میری رعنائی کو کہن آلود کر دیا۔ وہ کیا دن تھے جب اس صاحب مزار کے سچے عاشق روئے زمین پر پائے جاتے تھے۔ کوئی اس صادق و امین کی شان میں گستاخی کرتا تو بپھر جاتے تھے، آندھی و طوفان بن کر اس گستاخ کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ کوئی اس محبوب دو جہاں کے خلاف بد زبانی کرتا تھا تو آگ کا شعلہ بن کر اس بد زبان کو خاکستر کر دیتے تھے۔ کوئی اس سرور کونین کی شان اقدس میں سب و شتم کرتا تھا تو اس شاتم کی گردن کو خاک و خون میں تڑپا دیتے تھے۔ کوئی اس کامل و اکمل ذات میں نقص نکالنے کی کوشش کرتا تھا تو اس تنقیص کرنے والے کے وجود سے زمین کو پاک کر دیتے تھے۔ غرض اس صاحب گنبد کے چاہنے والے آتے رہے اور زمانے میں خوشبو بکھیرتے رہے۔ کبھی علماء نے محل سنبھالا تو کبھی صلحاء نے، کبھی بادشاہوں نے تو کبھی فقیروں نے، کبھی عربوں نے تو کبھی اجمیوں نے۔ یہ کارواں چلتا رہا، زمانہ بڑھتا رہا، دنیا حب رسول کے نئے پیکر دیکھتی رہی، نئے مجسمے سامنے آتے اور غائب ہوتے رہے، نئے چہرے جگہ لیتے اور جگہ چھوڑتے رہے، تاکہ یہ زمانہ آ گیا۔ یہ زمانہ کیا آیا؟ رونے کا فسانہ آ گیا، خوشیاں رخصت ہو کر ماتم کا زمانہ آ گیا، بہار ختم ہوئی خزاں کا زمانہ آ گیا۔ اب شاطم رسول آزاد پھرتے ہیں، سرور کونین کے گستاخ مزے سے جیتے ہیں، محبوب کبریا کی تنقیص کرنے والے ہواؤں میں اڑتے ہیں، سید الانبیاء کے خلاف بدزبانی کرنے والے عیش و طرب کی مجلسیں جماتے ہیں، کیونکہ روئے ارض پر اب کوئی عمیر ابن عدی نہیں جس نے نابینا ہونے کے باوجود گستاخی کرنے والی یہودیہ کو جہنم واصل کیا۔ اب کوئی سالم بن عمیر نہیں جس نے بدزبانی کرنے والے کے تن سے گردن کو جدا کر دیا۔ اب کوئی عبداللہ بن عتیق نہیں جس نے ابو رافع یہودی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے اپنی پنڈلی کو توڑوا دیا۔ اب کوئی شاہ اسماعیل شہید نہیں جس نے نبی کے گستاخ کو اپنی گردن الگ ہونے کے باوجود خاک و خون میں تڑپا دیا۔ اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جس نے ایک نبی رحمت کے دشمن کو جہنم رسید کرنے کی قسم اٹھائی اور اس کو نار سقر میں پہنچا کر دم لیا۔ اب تو بس تن پرور مسلمان ہیں، شکم پرور مسلمان ہیں، حکمت کے مجسم مسلمان ہیں، ڈرپوک و بزدل مسلمان ہیں، نرم و نازک بدن مسلمان ہیں، مصلحت پسند مسلمان ہیں، خورد و نوش کے ماہر مسلمان ہیں، آرام و راحت کی دلدادہ مسلمان ہیں، جوہد سے عاری مسلمان ہیں، قربانی و مشقت سے کوس و دور مسلمان ہیں۔ میں روزانہ صدا دیتا ہوں کہ میرے مکی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، میرے ہمنشی غمزدہ ہیں، ان کے لبوں پر آہ و فغاں ہیں، ان کی سسکیوں سے میرے اندر ایک ہیجا ہے، ان کی گریہ وزاری سے میرا وجود لرزاں ہے، ان کی درد بھری التجاؤں سے میرا بدن ترساں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ کیا اس کو اپنے نبی مکرم کا وجود بھول گیا؟ ان کا احسان بھول گیا؟ ان کی رحمت کا دریا بھول گیا؟ ان کے قربانیوں کا وسیع باب بھول گیا؟ ان کی مقبول دعاؤں کا وطیرہ بھول گیا؟ یا پھر قبر میں ان کا سامنا بھول گیا؟ حوض کوثر پر ساقیانہ کردار بھول گیا؟ قیامت کے سخت ترین دن میں ان کا سجدہ ریز ہونا بھول گیا؟ یا ان کی شفاعت سے جنت کا ملنا بھول گیا؟ خیر، جیتے رہیے، دنیا سے چمٹے رہیے، مال و اولاد سے لگے رہیے، عیش و نشاط میں کھوئے رہیے۔ ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب مجھ جیسے گارے مٹی کے بے جان مجسمے
دعوے کریں گے کہ ہمیں آقائے دو جہاں سے محبت تھی۔ ایک کھجور کا بے جان تنا کہے گا کہ میں اس ختم رسول کے محبت میں رویا تھا۔ ایک گدھا گویا ہوگا کہ اس آخری پیغمبر کی محبت نے مجھے سرشار کر دیا تھا۔ بے جان کنکریہ کہیں گی کہ اس نبی رحمت کے ہاتھ میں جا کر ہمارے اندر بھی زندگی آ گئی تھی۔ بکری کا مسموم گوشت کہے گا کہ اس سید الرسول کے ہاتھ میں جا کر میں نے بھی وفاداری کا ثبوت دیا تھا اور زہر سے بچانے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ سوچ 15ویں صدی کے مسلمان، تو اپنی مردہ دلی اور بے حسی کا کیا جواز پیش کرے گا؟